نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت زیادہ ڈراؤنی اور دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زہیب شیئر کر رہے ہیں۔ زہیب کہتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آج سے 7 سال پرانی ہے۔ میرے ابو جی کے ایک دوست تھے۔ ان کی یہاں پر ایک پرانی حویلی تھی، ان کے آباء و اجداد کے دور کی۔ اس حویلی کے بارے میں اکثر ابو کچھ کہاوتیں، کچھ کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ اس حویلی میں 80-90 سال پہلے ان کے بزرگوں نے ایک شیطانی مخلوق کو قید کروایا تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ اس حویلی کے اوپر ایک دیو کا بسیرا تھا اور اس دیو کو ایک بہت بڑے سید عامل نے وہاں پر اس کا سر قلم کر کے اس کو وہاں پر تہہ خانے میں بند کر دیا تھا۔ یہ بات ہم ہر بار ابو سے سنتے تھے۔ ہمیں بہت شوق تھا اس حویلی کو دیکھنے کا، سبھی بہن بھائیوں کو، لیکن ابو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ ان کا وہ جو دوست ہے وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، تو جب کبھی بھی وہ پاکستان آئیں گے ہمیں اس حویلی کا وزٹ ضرور کروایا جائے گا۔ ابو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے دوست کی اس حویلی میں جایا کرتے تھے، جس دور میں ان کا وہ دوست اس حویلی میں رہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، ابو کہتے ہیں ان کے تہہ خانے والی سائڈ سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسی آواز آتی تھی کہ جس طرح سے کوئی دھاڑتا ہے، جس طرح سے کوئی شیر ہے اس کی آواز آتی ہے۔ اس دیو کی آواز اتنی بھاری تھی، وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پوری فیملی جو تھی وہ باہر سیٹل ہو گئی۔ حویلی بالکل سنسان اور ویران ہو گئی۔ ان کے ابو اپنے اکلوتے تھے، یعنی ابو کے جو دوست تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، وہ اکلوتی اولاد تھے، نہ تو ان کا کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی۔ پھر ان کی جو آگے اولاد ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس حویلی میں رہنے کا رسک نہیں لے سکتا، کہیں وہ شیطانی بسیرا میرے بچوں پر نہ آ جائے۔ تو جب ان کے بچے بڑے ہونے لگے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم باہر چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور جب ان کے اگلے مستقبل کی باری آئی تو اپنی ساری جائیداد بیچ کر وہ یہاں سے باہر چلے گئے، لیکن اس حویلی کو انہوں نے نہیں بیچا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر جو شیطانی بسیرا ہے، جو دیو ہے یہاں پر، جس کا بسیرا ہے، جس کا سایہ ہے اس حویلی پر، وہ کسی بھی خاندان کو، کسی بھی انسان کو نقصان نہ دے۔ تو ہمیں اس حویلی کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک قائم رہتی ہے رہے، اور جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود کھنڈر بن کے ٹوٹ جائے گی تو ٹوٹتی رہے۔ لیکن وہ حویلی کہاں اتنی جلدی ٹوٹنے والی تھی؟ پرانے زمانے کی بنی ہوئی وہ حویلی تھی جو اتنی مضبوط تھی کہ 2 سے 3 نسل شروع ہو گئی، لیکن وہ حویلی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ابو کے وہ دوست تقریباً 30-35 سال کے بعد واپس آئے۔ ابو نے ہمیں بتایا کہ میرا دوست طارق واپس آیا ہوا ہے بہاولپور میں۔ یہاں پر آ کر ان لوگوں نے کچھ پراپرٹیز پہلے ہی بنا لی تھیں، تو ایک نئے گھر میں وہ لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ابو اپنے اسی دوست کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کی وہ حویلی تھی۔ بس پھر کیا، ہم تو ابو کے پیچھے لگ گئے کہ ہمیں وہ حویلی اب آپ نے لازمی دکھانی ہے۔ ابو اکثر جا کر اس حویلی کا چکر لگایا کرتے تھے صرف باہر سے کہ کیا وہ اس حالت میں ہے یا وہ مخدوش ہو چکی ہے، گر چکی ہے، لیکن وہ حویلی ویسی کی ویسی ہی تھی، لیکن اس کی پرسراریت میں، اس کی ویرانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اتنے برس جو بیت گئے تھے کہ وہاں پر کوئی انسان آیا ہی نہیں تھا۔ وہ حویلی اندر سے کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ وہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے آس پاس دور دور ہی گھر بنتے تھے۔ کافی رقبے پر پھیلی ہوئی وہ حویلی تھی جس کی 4 دیواری ہی بہت بڑی تھی، اور اس کے اندر بنی ہوئی وہ عمارت جس کے تہہ خانے میں موجود تھا،
وہ شیطانی بسیرا، وہ دیو جس کو ایک سید عامل نے وہاں پر قید کیا تھا اور کہا یہ چاہتا تھا کہ اس کا بسیرا ابھی بھی اس حویلی پر موجود تھا۔ اب وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے۔ ان کو پاکستان میں آئے ہوئے 10 سے 15 دن ہو چکے تھے۔ اس دوران ابو کی ان سے 3-4 بار ملاقات ہوئی تھی۔ ابو نے ان کو بتایا کہ میرے بچے بھی اس حویلی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں نہ ہم لوگ جا کر اس حویلی کا وزٹ کریں، بھلا وہ کس حالت میں ہے، ہمیں دیکھنا تو چاہیے، آپ کے پرکوں کی حویلی ہے، اب آپ اس کو ایسے چھوڑ تو نہیں سکتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ضرور چلیں گے، ویسے بھی میں ان پرانی کہاوتوں پر یقین نہیں کرتا، یہ تو پرانے دور کی بات تھی کہ وہاں پر میرے دادا پردادا نے کبھی کوئی دیو قید کروایا تھا، بھلا اب تک وہ بسیرے کہاں رہے ہوں گے؟ جب وہاں کے مکین ہی نہیں رہے تو بھلا وہاں پر اور کوئی کیسے رہے گا؟ چلو ہم لوگ ضرور اس حویلی میں جائیں گے، اس کو دیکھیں گے، بلکہ میرا تو یہ پلان ہے میں اس پر انویسٹمنٹ کروں اور اس کو ایک میوزیم بنوا دوں۔ کافی بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی وہ حویلی تھی۔ ابو نے کہا کہ سوچ سمجھ کر یہ رسک لینا، ابھی ہم لوگ صرف جا کر اس کا وزٹ کریں گے۔ باتوں باتوں میں پروگرام طے ہو گیا اور ہم سب مل کر ابو کے ان دوست کی حویلی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ اتوار کا دن تھا، بادل بنے ہوئے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، دھند سے لپٹی ہوئی سڑکیں تھیں۔ حویلی کے پاس پہنچے تو اس کے بڑے بڑے درخت دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے بدروہیں چادر اوڑھ کر کھڑی ہیں، کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی اور سفیدے کے وہ درخت حویلی کے چاروں طرف لگے ہوئے تھے۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے تقریباً ہم لوگ 8-10 لوگ تھے، ہم لوگوں کی فیملی، انکل طارق، ان کے بچے اور ان کی مسز بھی تھیں۔ اب 2 فیملیز تھیں، کسی کو بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی حویلی کا مین گیٹ کھولا گیا، اندر جب سب داخل ہوئے تو وہاں کی ویرانیت دیکھ کے ڈر گئے۔ جگہ جگہ پر بلیوں کے ڈھانچے تھے، جگہ جگہ پر پرندوں کی ہڈیاں تھیں، جگہ جگہ پر ان کے پر بکھرے پڑے تھے اور بکروں کے سروں کی بھی جیسے کھوپڑیاں بن جاتی ہیں۔ شاید لوگ اس جگہ پر آ کر اپنے صدقے پھینکنے لگ گئے تھے، بھلا ایسے بھی ہوتا ہے۔ بہت ڈراؤنی جگہ لگ رہی تھی۔ انکل طارق کو اپنا پرانا وقت یاد آ گیا اور وہ ابو سے کہنے لگے، یاد ہے تمہیں اس گراؤنڈ میں ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، آج وہاں کی حالت دیکھو، جگہ جگہ پر کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں اندرونی عمارت کی کیا حالت ہوگی۔ جیسے ہی ان عمارتوں کی طرف جانے لگے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازے پر جو ان کے تالے تھے ان میں زنگ لگے ہوئے تھے۔ بڑی کوشش کے بعد ایک دروازہ کھل ہی گیا۔ پرانے دور کے مضبوط دروازے تھے، نہ تو ان کو دیمک نے کھایا نہ ہی وہ کھوکھلے ہوئے، چونکہ توں کھڑے تھے۔ دروازہ تو کھول کر جب اندر داخل ہوئے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر ایسے جالے لگے ہوئے تھے جیسے پورے پورے پردے بنے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے ایک طرف سے وہ جالے ہٹائے، باہر سے کوئی سٹک اٹھا کر، تو راستہ بنا۔ بجلی تو زمانوں سے نہیں تھی وہاں پر۔ موبائل کی ٹارچ آن کی گئی اندر جانے کے لیے، کیونکہ دھند کی وجہ سے بہت زیادہ اندھیرا لگ رہا تھا، جیسے شام ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے، باقاعدہ ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح سے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی ہے، شاید اس جگہ پر چمگادڑ رہتے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے دیواروں کے ساتھ یا چھتوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ انکل نے کہا کہ مجھے سب یاد آ گیا ہے، وہی پرانا گھر کتنا آباد ہوتا تھا، یہاں پر ہم بیٹھتے تھے۔ دادا جی کا ایک کمرہ بھی تھا جو اس وقت ہی بند کر دیا گیا تھا جب ان کی وفات ہوئی تھی، کیونکہ ان کے کمرے میں اس تہہ خانے کی چابی تھی۔ کمرے کو اس لیے بند کر دیا گیا کہ نہ تو اس کمرے میں کوئی جائے اور نہ ہی کوئی تہہ خانے کی چابی اٹھا سکے۔ ابھی ہم لوگوں کو وہاں پر آئے ہوئے بامشکل آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، ایک دم سے کسی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی جیسے باقاعدہ زمین کانپتی ہے۔ ہم لوگ ڈر گئے، سب کو ایسا لگا جیسے کوئی زلزلہ سا آ گیا ہے۔ انکل طارق نے کہا یہ سب کیا تھا؟ تو ابو نے کہا بھول گئے ہو کہ اس حویلی کے تہہ خانے میں ایک شیطانی بسیرا ہے، ایک دیو قید ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ دیو آج بھی زندہ ہے اور یہیں پر موجود ہے۔ انکل طارق نے کہا میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا، جگہ بہت زیادہ پرانی ہے،
اس لیے ہم لوگ چل رہے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ابو نے کہا نہیں، آواز بہت بھیانک تھی۔ اب تہہ خانہ جو تھا وہ حویلی کی پچھلی جانب تھا۔ ہم لوگ ساری حویلی کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی باہر نکل کر پچھلے حصے میں جانے لگے، خوفناک کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگ گئی۔ شاید وہ حویلی کے باہر تھے، بھونک رہے تھے، شور مچا رہے تھے، پرندے بھی شور مچا رہے تھے، یہاں تک کہ کتوں نے رونا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے ہم لوگ اس تہہ خانے کی جانب بڑھ رہے تھے، بہت خوف آ رہا تھا۔ وہ تہہ خانہ حویلی کے پچھلے حصے ایک مخصوص جگہ پر بنایا گیا تھا۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو حویلی کی اس عمارت کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ حویلی کی عمارت سے ہٹ کر کچھ 6-7 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ ان سیڑھیوں پر چڑھ کر ایک کمرہ تھا، جس کمرے میں سے اس تہہ خانے کی سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ بھلا وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جو گھر کی عمارت سے ہٹ کر تھا؟ جب اس کے پاس جانے لگے، بیرونی دروازے کی بھی چابی ان کے پاس نہیں تھی۔ تہہ خانے کی چابی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تو ایک مرد کے دھاڑنے کی آواز آئی، جیسے بڑے غصے سے کوئی چلاتا ہے۔ ہم سب لوگ ڈر گئے اور بچے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم بھاگتے ہوئے اس عمارت کے برآمدے میں آ گئے۔ امی نے ابو کو منع کیا کہ آگے مت جائیں، اور انکل طارق کی جو مسز تھی انہوں نے بھی کہا کہ آگے مت جائیں، شاید نقصان ہو، یہاں پر کوئی موجود ہے۔ انکل طارق نے کہا ایک دفعہ دیکھنے میں کیا حرج ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی جانور ہو، کوئی قید ہو گیا ہو۔ تو ابو نے کہا یہاں پر کوئی کیسے قید ہو سکتا ہے، نہ تو اس کی کوئی کھڑکی ہے، نہ ہی کوئی روشن دان، اور آواز بھی اندر سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی انکل طارق نے دروازے کے اس ہینڈل کے اوپر ہاتھ رکھا، صرف چیک کرنے کے لیے کہ کیا اس کا تالا کھولنے کے قابل ہے یا نہیں، اس کے اوپر ایک تعویذ باندھا گیا تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی ان کو کسی نے اٹھا کر دور پھینکا۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئی اور ابو کی طرف سب بھاگے۔ انکل طارق بھی زمین پر گرے ہوئے تھے، ابو ان کی طرف بھاگے، ان کو اٹھایا، وہ ڈر گئے۔ تبھی وہاں سے خوفناک چیخیں گونجنے لگیں۔ ایک مرد جس طرح سے بین کر کے روتا ہے، سب بہت زیادہ ڈر گئے اور جلدی سے سب نے کہا کہ یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ابو نے بھی کہا کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے، وہ مخلوق آج بھی ہے یہاں پر موجود، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں، دیو ہوتے ہیں، چڑیلیں آفتیں ہوتی ہیں، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، 1000 سال تک بھی ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم لوگ حویلی سے باہر نکلے تو وہاں پر ہم نے ایک شخص کو کھڑے دیکھا، سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں، آنکھوں کے اندر جیسے سرما ڈالا ہوا تھا، چادر اوڑھ کر بالکل حویلی کے باہر دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر بھی ہم لوگ ڈر گئے۔ ابو نے پوچھا کون ہے آپ؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر اس حویلی کے ارد گرد چکر لگاتا ہوں، ایک جادوگر ہوں۔ تو انکل طارق نے کہا کیا تم نے ہماری حویلی پر کوئی جادو کیا ہے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا نہیں، میں یہاں پر ایک شیطانی بسیرے کو قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1 سے 2 بار میں اس حویلی میں داخل ہونے کے لیے بھی گیا تھا، بلکہ اس دیوار سے اندر جانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اتنی بھاری مخلوق ہے، وہ بہت ظالم ہے، وہ ایک دیو ہے۔ اس کا تھوڑا سا روپ میں نے دیکھا ہے۔ جب میں نے اپنے جادو کا عمل شروع کیا تو اس تہہ خانے کی طرف سے میں نے ایک بھاری بھرکم وجود کو آتے دیکھا۔ اگر اس وقت میں نے حصار نہ باندھا ہوتا تو وہ میرا سر میرے تن سے جدا کر دیتا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آج بھی میں صرف یہاں پر چکر لگانے آیا تھا، کیونکہ میری جھونپڑی یہاں پاس ہی ہے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی تو مجھے لگا کہ شاید کچھ ہوا ہے، کیونکہ اس حویلی پر کتے تب ہی بھونکتے ہیں جب اس مخلوق کی طرف کوئی جاتا ہے، اس کو انسان کی بو آ جاتی ہے۔ میں جادوگر ہوں اور میرے پاس بہت سے جنات اور ایسی چیزیں موجود ہیں، لیکن میرے کوئی بھی جنات بھی اس تک نہیں جا سکتے۔ وہ بہت بڑا کوکاف کا ایک دیو ہے جو یہاں پر قید ہے۔ اگر اس دروازے کے اوپر وہ تعویذ نہ ہوتا تو پتہ نہیں وہ دیو تباہی کر دیتا اور یہاں پر آبادی رہتی ہی نہ، یا آس پاس جتنے بھی گھر ہیں وہ ان کو بھی کھا جاتا، کیونکہ وہ بہت بھیانک مخلوق ہے۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔
انکل نے اس کو منع کیا کہ دوبارہ اس حویلی کے اندر مت جانا، یہ کرائم ہے، تم کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ اس نے یہ کہا کہ برسوں سے ہم اس جگہ کو ویران، سنسان اور خالی دیکھ رہے ہیں، کبھی کوئی چوکیدار، کبھی کوئی انسان، کبھی کوئی مالک اس طرف آیا ہی نہیں۔ میں نے معلومات لینے کی کوشش کی تھی کہ میں اجازت لے سکوں، لیکن مجھے کوئی ملا ہی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ یہاں پر رات 12 بجے کے بعد ایک سر کٹا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اب وہ اسی دیو کا کوئی روپ ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اپنے عمل کے دوران رات 2 بجے اس سر کٹے کو حویلی کے اس چھت پر یہاں پر سامنے کھڑے دیکھا تھا، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں دن کے ٹائم تو اس حویلی کے قریب آ جاتا ہوں، لیکن رات کے وقت میں ادھر نہیں آتا، کیونکہ یہاں پر جنات مختلف روپ میں نظر آتے ہیں، کبھی الو کے روپ میں اور کبھی کالی بلیوں کے روپ میں۔ لیکن رات 12 بجے کے بعد اس طرف وہ سر کٹا دکھائی دیتا ہے۔ علاقے کے بہت سے لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ کی یہ جگہ ہے بھی صحیح تو کبھی بھی آباد ہونے کی کوشش مت کریے گا۔ انکل نے اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ آدمی بھی بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، ابو بھی واپس آ گئے۔ اس کے بعد انکل نے وہاں پر رہ کر کچھ تحقیقات کروائی کہ دوبارہ سے وہاں پر کوئی جاتا تو نہیں۔ حویلی کی جو 4 دیواریں تھیں اس کے اوپر کانچ لگوا دیے گئے کہ کوئی بھی اندر کود کر نہ جا سکے، کیونکہ وہاں پر ایسی مخلوق کا ایسا شیطانی بسیرا تھا اس دیو کا، جو کسی کو بھی جانی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس جادوگر نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی جانور مردہ پڑے تھے اسی دیو نے ان کو کھایا تھا۔ پتہ نہیں وہ جادوگر کہاں سے آیا، اس کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ وہاں پر پہنچے ہیں۔ وہ تو دیکھنے میں ایک جن لگ رہا تھا، اتنا خوفناک تھا۔ انکل نے ایک تو صاحب علم سے بھی رابطہ کیا، رجوع کیا، ان کو ساری بات بتائی، اس جادوگر کی بھی باتیں بتائیں۔ تو جو بھی صاحب علم تھے وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں، اس کو وہاں سے ہٹانا یا نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس عمل کو وہی ختم کر سکتے ہیں یا وہی اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں جنہوں نے ان کو قید کیا ہے۔ بھلا وہ اب کہاں ہوں گے؟ 80-90 برس پرانی بات تھی یہ تو، لیکن اس دیو کا بسیرا آج بھی اس حویلی میں ہے۔ ویران، سنسان اور کھنڈر وہ حویلی جس کو دیکھ کر ہی اس کی در و دیوار سے وحشت ہو رہی تھی، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے ہر کونے میں کوئی ایسی مخلوق ہے، کوئی ایسا اندیکھا وجود ہے جو ہمیں چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے۔ میں آج بھی جب اس جگہ کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آواز آج بھی جب سنائی دیتی ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ اس کے بعد انکل طارق لوگ جو تھے وہ وہاں پر 2 ماہ رکے، بہت کوشش کی، انہوں نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بھی رابطہ کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، لیکن سب نے یہی کہا کہ نہیں، ہم کوئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اگر اس ایک جگہ کو ہم چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس مخلوق کا بسیرا وہاں پر اتنا سخت تھا کہ دروازے کو ہاتھ لگانے پر اس نے اٹھا کر انکل کو دور پھینک دیا۔ پھر انکل بھی واپس چلے گئے۔ ابھی بھی ان کے ابو سے اکثر بات ہوتی ہے۔ ابو نے اس کے بعد بھی حویلی کا 3 سے 4 بار چکر لگایا تھا، دوبارہ وہ جادوگر وہاں پر نظر نہیں آیا، لیکن ابو یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب شخص کو دیکھا تھا۔ ایک شام کی بات ہے، ابو اس راستے سے گزر رہے تھے۔ ابو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ قداور تھا، عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا اس نے، سر سے بالکل گنجا تھا، آنکھوں میں اور آئیبرو میں بہت گیپ تھا، ناک اور ہونٹوں میں بھی بہت گیپ تھا، ہاتھ بھی بہت لمبے تھے۔ میں نے اس کو حویلی کے پچھلے سائڈ پر جاتے دیکھا۔ میں جتنی تیز موٹر سائیکل چلا سکتا تھا میں نے چلایا، اور جب میں اس طرف گیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی۔ اس کے بعد امی نے ابو کو سختی سے منع کر دیا کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا، کہیں وہ جنات، وہ مخلوقات اب اس حد تک حاوی ہو گئے ہیں کہ ہمیں نقصان نہ دے دیں، کیونکہ بہت سے جادوگر اس طرف گئے کہ وہاں سے جنات کو، بھوت پریت کو قید کر سکیں، اور شاید وہاں پر وہ کچھ ایسے عملیات بھی کر کے آئے ہوں گے کہ وہاں پر شام کے وقت بھی ابو نے خیر میری مخلوق کو دیکھا۔ ابو نے ایک عالم صاحب سے یہ حلیہ جب بیان کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جن تھا جس کو آپ نے دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں اور آئیبرو میں گیپ ہوتا ہے،
اور نوز میں اور لپس میں بھی بہت گیپ ہوتا ہے، اور وہ ایسی مخلوق جو ہوتی ہے وہ اسی طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتی ہے. ان کی 4 انگلیاں ہوتی ہیں. ابو کا یہ کہنا ہے میں نے ہاتھوں پر غور نہیں کیا، لیکن چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے. یہ ایک کہانی تھی جس کا میں خود آئی وٹنس ہوں. میں نے خود اس جگہ کو جا کر دیکھا اور میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. بہت شکریہ سہیب آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. بے شک لسنرز، ایسی بہت سی مخلوقات ہیں جو بہت زیادہ خوفناک اور بھیانک ہوتی ہیں. کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اور دیو کے بارے میں نے بھی اکثر سنا ہے کہ یہ اس حد تک خوفناک ایک بھیانک مخلوق ہے کہ اگر یہ انسان کے سامنے بھی آ جائے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے ہمیشہ. نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، مسنون دعائیں پڑھا کریں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار سبھی کیا کریں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کری، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.